नाज़रीन, ईरान की जानिब से यूनाइटेड नेशन में यह ऐलान किया गया है कि वो स्पेशल ऑपरेशंस का आगाज करने जा रहे हैं। इसराइल के खिलाफ ये ऑपरेशंस शुरू करने जा रहे हैं वो, जिसमें इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लिया जाएगा। और ये सिर्फ कोई एक ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि ये सीरीज ऑफ ऑपरेशन होंगे और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। अब जो इजरायली जहाज हैं जो कि खलीज फारस में आते हैं, पर्शियन गल्फ में, जो यहाँ से तेल लेने के लिए आते हैं, वो भी ईरान का निशाना होंगे और जो इजराइल की टेरिटरी है वहां पर भी अटैक किया जाएगा। दूसरी तरफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, लेबनान, इराक, शाम, यमन, तमाम से ये खबरें आ रही हैं कि भरपूर जंग की इस वक्त तैयारी की जा रही है। यमन तो ऑलरेडी वॉर डिक्लेयर कर चुका था जब उसके ऊपर अटैक किया गया, लेकिन अब तो बात बहुत आगे चली गई है। तो इन तमाम फ्रंट से इस वक्त भरपूर जंग की तैयारी की जा रही है और ये ऑल फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त ये यानी जिसको मल्टी फ्रंट वॉर जो है वो इजराइल के खिलाफ लड़ी जाएगी और जिसमें कई एक बाकी मुल्क भी आप देखेंगे कि ना चाहते हुए भी ड्रैग होते चले जाएंगे क्योंकि ये जंग इस तरह से होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, तिल अवीव से खबरें आ रही हैं कि तिल अवीव की गलियां सुनसान हो चुकी हैं, बाजार खाली हो चुके हैं और शेल्टर्स ओपन हो चुके हैं और खुराक को स्टोर करना इजरायलियों ने शुरू कर दिया है। इजरायली मीडिया बता रहा है कि एक बाकायदा खौफ की फिजा इस वक्त कायम है और जो हिजबुल्लाह की तरफ से हमले होने हैं उस हवाले से बताया जा रहा है कि कई किलोमीटर तक जो बेसिस हैं उनको मुकम्मल खाली करवा लिया गया है कि हिजबुल्लाह वहां पर अटैक कर सकती है। और इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि तिल अवीव इज द ऑफिशियल टारगेट ऑफ द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। तिल अवीव सबसे बड़ा निशाना होगा और इस वक्त नाज़रीन दुनिया के एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल ये बात कर रहे हैं कि इस शहादत के साथ जो रीजनल वॉर है उसको रोकना शायद अब नामुमकिन हो चुका है। और इसी दरमियान नाज़रीन हम एक और बड़े अहम पहलू के ऊपर बात करेंगे और वो ये है, आपको ये याद होगा कि हम कहते थे कि नेतन्याहू एक बड़ी जंग चाहता है, वो ईरान के साथ जंग छेड़ना चाहता है और हम आपके सामने सारी चीज़ें रखते रहे कि ये 30 साल से उनका पुराना ख्वाब है और वो लॉबिंग करते रहे अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग करवाने की। तो ये तो सारा क्या नेतन्याहू के प्लान्स के मुताबिक हो रहा है कि वही तो खित्ते में बड़ी जंग चाहता था और इस वक्त वो खित्ता बड़ी जंग की तरफ जा चुका है। तो क्या ये सारा उनके प्लान्स के मुताबिक हो रहा है? यानी क्या वो गजा पर भी कब्जा कर लेंगे, वेस्ट बैंक पर भी, और सबको खत्म करके ग्रेटर इसराइल बना लेंगे, या फिर उनका बेशक मंसूबे ये हैं लेकिन वो इसमें ऐसे नाकाम हो गए कि उल्टा इसराइल ही खत्म हो जाएगा। तो ये बड़े अहम हकायक हैं जो सॉलिड सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे कि एक्चुअली क्या होने वाला है और इस रीजनल वॉर के साथ ट्रंप के इलेक्शन का क्या ताल्लुक है। इस वक्त इजराइल ये चाहता है कि ट्रंप सदारत के अंदर आए क्योंकि ट्रंप जिस तरह से वो सपोर्ट उसकी रही है, हालांकि बाइडेन ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन वो ट्रंप को इस वक्त चाहते हैं क्योंकि इधर से फिर कैमला हारिस आ रही है। तो ट्रंप ने, वो सदर है अमेरिका का जिसने यरूशलेम को दारुल हुकूमत डिक्लेयर किया था इसराइल का, तो वो ट्रंप को चाहते हैं। तो इस जंग का मामला ट्रंप के इलेक्शन के साथ कैसे है, ट्रंप कैसे जीत सकता है इस रीजनल वॉर के साथ, ये बड़े अहम हकायक भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इजराइल ने कुछ देर पहले दमिश्क के ऊपर बमबारी की है। तो इस तरह 24 घंटों में इजराइल वो मुल्क है जिसने 3 दारुल हुकूमतों के ऊपर हमला किया, 3 बड़े कैपिटल। ईरान, क्या अजीम वो मुल्क और क्या अजीम वो सल्तनत जो माजी में रही है। शाम, क्या उसकी तारीख और क्या वो मुल्क। और लेबनान, 3 बड़े कैपिटल के ऊपर जो है पिछले 24 घंटों में इजराइल की जानिब से बमबारी की गई है। तो ये गुंडागर्दी की इंतहा हो चुकी है इस वक्त, यानी इजराइल के सिवा किसी को यहां पर जीने का हक नहीं है, इजराइल के सिवा यहां पर किसी को डिफेंस का, सेल्फ डिफेंस का हक नहीं है। इजराइल, आप मुझे बताइए दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जिसके पास ये खुली छूट हो, ये लाइसेंस हो, उसको लाइसेंस टू किल हो उसके पास, कि वो बच्चों को भी मार सकता है, औरतों को भी मार सकता है, वो हर निहत्ते लोगों को मार सकता है, वो हर मुल्क में घुसकर उनके कैपिटल को निशाना बना सकता है। तो ये लाइसेंस टू किल तो किसी के पास नहीं है। तो जब इससे कोई आगे अटैक करने के लिए आता है तो दरमियान में अमेरिका आकर खड़ा हो जाता है कि हम तो इसराइल को बचाएंगे और इसराइल के पास सेल्फ डिफेंस का है। यानी इसराइल की कार्रवाइयां वो सेल्फ डिफेंस हैं और जो कोई दूसरा मुल्क करे वो टेररिज्म है। तो ये तो दोहरे म्यार अब नहीं चलेंगे।
یہ تو غنڈہ گردی اور ایروگنس اب اس طرح سے کنٹینیو نہیں رہ سکتی. تو یہ ایک میجر اسکلیشن ہے کہ اسرائیل مختلف ملکوں میں بمباری اس نے شروع کر دی اور کیپٹلز کو نشانہ بنا رہا ہے. اب یہاں پر ناظرین ایران کی جانب سے اناؤنسمنٹ سامنے آئی اور یونائٹڈ نیشن کے اندر اناؤنسمنٹ سامنے آئی. یعنی یہ غیر معمولی ہے کہ نیو یارک میں کھڑے ہو کر یونائٹڈ نیشن کے ہیڈ کوارٹر کے اندر ایران کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ وہ حملہ کرنے جا رہا ہے اسرائیل کے اوپر اور اسپیشل آپریشنز کیے جائیں گے. اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اسپیشل آپریشنز کیے جائیں گے. تو اسپیشل آپریشن کیا ہیں؟ وہ جنگ نہیں تو اور کیا ہے. یعنی اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے گا ایران تو آگے سے اسرائیل نہیں کرے گا، یا امریکہ ایران کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا. اور یہ جو اسپیشل آپریشنز ہیں یہ ایک آپریشن نہیں ہے بلکہ یہ سیریز آف اسپیشل آپریشنز ہیں جن میں بہت سارے آپشن زیر غور ہیں. نیو یارک Iran's mission to the United Nations. Tehran will respond to the assassination of Hania with special operations that cause remorse. ٹھیک ہے، یہ واضح طور پر ان کا دو ٹوک موقف آ چکا ہے. اس سے پہلے سپریم لیڈر کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بدلہ لیں گے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بدلہ لینے کے سوا ایران کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ایران کی عظمت، ایران کی کریڈیبلٹی، ایران کی ڈیٹرنس وہ سب کی سب بکھر کے رہ جائے گی اگر ایران اٹیک نہیں کرے گا. اس کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رہنا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہنا ہے، تو اس کے پاس تو کوئی چانس نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ صرف ایک شہادت نہیں ہوئی ہے، یہ صرف ایک پریسائز اٹیک نہیں تھا. آپ مجھے بتائیے اسماعیل ہانیہ کیا ایران میں رہتے ہیں؟ تو ایران میں نشانہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ تو آگے پیچھے ٹریول کرتے ہیں، وہاں پر بھی نشانہ بنایا جا سکتا تھا. تو تہران ایران کے سوائل کے اوپر اٹیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے پاس اس کے سوا چارہ ہی نہ ہو کہ وہ اٹیک کرے. اور یہ مطلب ایکٹ آف وار ہے، یہ اعلان جنگ کیا گیا ہے. تو اس لیے ایران کے پاس کچھ چارہ نہیں ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹے یا اس کا بدلہ نہ لے، کیونکہ پھر اس کا اپنا کچھ نہیں رہے گا. اور جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے، جو لیڈر مانتی ہے ایران کو، وہ سمجھے گی کہ بھائی یہ ایران اس کی ٹیریٹری کے اوپر اٹیک ہو گیا اور یہ اتنا بزدل ہے کہ یہ اسرائیل کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا، تو یہ ہمارا لیڈر کیسے بن گیا؟ وہ دیکھیں، حزب اللہ سارے فیصلے ایران کے نہیں مانتی ہے، یمن سارے فیصلے ایران کے نہیں مانتے ہیں، وہ اپنی بھی ول کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. تو وہ لیڈرشپ ایران کی جو ہے نا وہ غائب ہو جانی ہے ان کی مکمل لیڈرشپ قائم ہونے سے پہلے ہی. تو اس لیے ایران رسپونڈ کرے گا، اور جب سپریم لیڈر نے کہہ دیا، یونائٹڈ نیشن میں اناؤنس ہو گیا، تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. اس کے علاوہ ایران کے پریزیڈنٹ کی جانب سے اسلامک کنٹریز کو بھی بتایا گیا ہے اور ان کو ایک طرح سے دعوت دی گئی ہے کہ وہ آئیں اور اس فیصلہ کن مارکے کا حصہ بنیں. It has become clear to the importance of taking steps from the world, especially Islamic countries, to confront this occupying and criminal entity. دعوت دی جا رہی ہے اسلامک کنٹریز کو کہ وہ آئیں. اب یہ سب کی ان کا فرض ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ فلسطین جو ہے وہ سب کی جنگ لڑ رہا ہے. اگر اسرائیل ختم ہوگا تو پوری اسلامک ورلڈ غلامی سے نجات پائے گی. تو فلسطین جو جنگ لڑ رہا ہے وہ سب کی لڑ رہا ہے، اس لیے سب کی ذمہ، تمام اسلامی ملکوں کی ذمہ داری بنتی ہے. حماس کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، assassination of اسماعیل ہانیہ will only increase our strength. اس سے کوئی ڈگمگائیں گے نہیں ہم، اس سے کوئی لرزش نہیں آئے گی ہمارے قدموں میں، بلکہ ریزسٹنس اور مضبوط ہوگی. یہ 100 سالہ ریزسٹنس اگر ناظرین جاری ہے نا، تو اس ریزسٹنس کے پودے کو شہیدوں کے خون نے بڑا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا میں 100 سال ریزسٹنس نہیں چلتی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ 100 سال سے شہید یہاں پر اپنا خون دیتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ شہیدوں کا خون ہی ہے جو اس ریزسٹنس کو جاری رکھے ہوا ہے. تو یہ ریزسٹنس تو کسی صورت جو ہے وہ رک نہیں سکتی ہے. حسن نصر اللہ کا بیان سامنے آیا ہے. حسن نصر اللہ نے کہا ہے اسرائیل ڈیمائز از نیئر. اسرائیل کا جو خاتمہ ہے اس کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے، بہت قریب آ چکا ہے. یہاں پر ناظرین میں پہلے اسماعیل ہانیہ کے جو آخری الفاظ ہیں جنہوں نے اپنا ایک آخری انٹرویو دیا، وہ الفاظ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اسرائیلی جہازوں کے اوپر اب حملہ ہوگا. یقیناً ہمارے الفاظ بے جان، خشک اور کسی جذبے سے خالی رہیں گے. جب تک ان الفاظ کے نتیجے میں ہم مر نہیں جاتے، تب ہمارے الفاظ اچانک زندہ ہو جائیں گے اور مردہ دلوں میں بس جائیں گے، اور انہیں بھی زندہ کرتے ہوئے. یعنی ہم جو آ کر چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ ساری اسلامک دنیا ساتھ کھڑی ہو فلسطین کی آزادی، تو آج یہ خشک اور وہ جنا لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر رہے، کسی جذبے سے خالی یہ ہمارے الفاظ لگتے ہیں، بے جان لگتے ہیں. لیکن جب ان لفظوں کے نتیجے میں ہم مر جائیں گے، اسی راستے کے اوپر جب شہید ہو جائیں گے، تو پھر یہ الفاظ ہمارے زندہ ہو جائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں بس جائیں گے، اور پھر ایک انقلاب وہاں سے پیدا ہوگا. یعنی ہمارے خون سے یہاں سے انقلاب آئے گا. تو یہ ان کے آخری الفاظ تھے. اچھا،
اب नाज़रीन मैं आपको बताता हूं कि जो इसराइली जहाज हैं ऑलरेडी यमन तो निशाना बना रहा है, लेकिन नाज़रीन ये नेक्स्ट लेवल होने जा रहा है। इसराइल के जो जहाज हैं वो पर्शियन गल्फ में आते हैं, खलीज फारिस में, उसमें से हमारे अपने जो लीडर ममालिक हैं वो उसको तेल देते हैं। अब वो कौन कौन से आप उसको जानते हैं, तो यहाँ पर वो आते हैं, यानी खलीज फारिस जो ईरान का समझ लें कि जो उनके साथ समंदर लगता है, तो वहां पर वो आते हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजर कर आते हैं। तो वहां पर अब ये जहाज़ों को निशाना बनाने की इतलात आ रही हैं। इजराइल शिप्स इन द रीजनल वाटर्स में भी टारगेट्स, इससे पहले सिर्फ रेड सी में टारगेट किया जा रहा था, अब पूरे रीजन के अंदर, खासकर खलीज फारिस के अंदर वो निशाना बनेंगे। इजराइल हैज शिप्स नियर द गल्फ, द ओमान सी एंड द अरेबियन सी, इन 3 समुद्रों के अंदर घूमते हैं वो। तो अब यहां पर यानी खलीज फारिस देखे ना, अरेबियन सी तो खलीज फारिस में नहीं आता, तो अरेबियन सी में भी निशाना बनेंगे, ओमान सी में भी निशाना बनेंगे, एंड डेफिनेटली पर्शियन गल्फ के अंदर भी निशाना बनेंगे। दीज आर ऑल एरियाज दैट ईरान कैन गेट इट्स हैंड ऑन, ये तमाम एरियाज हैं जहां पर वो अटैक करेंगे। ईरानियन प्रेसिडेंट ऑल्सो अफर्म्ड दैट ईरान विल डिफेंड इट्स ऑनर, इट्स डिग्निटी एंड इट्स नेशनल अथॉरिटी। ये ईरान के सदर कह रहे हैं कि डेफिनेटली हम डिफेंड करेंगे और बदला लेंगे। अच्छा, अब मैं आपके सामने नाज़रीन वो स्पेशल हकायक रखने जा रहा हूं, बड़े अहम हकायक जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, इस जंग की गहराई को समझना ज़रूरी है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि जंग किस डायरेक्शन में जाने वाली है और आगे क्या होने जा रहा है। और जो हम आपसे कह रहे हैं कि जंग लंबा चलने वाली है, ये आपको इससे अंदाज़ा होगा। और नेतन्याहू और अमेरिका में बैठे हुए हॉक्स उसको कहते हैं जो ये जंगों को उभारते हैं, जंगें छिड़वाते हैं, तो इनके प्लान्स दरअसल क्या हैं, ये अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखें, एक तो नेतन्याहू के हवाले से हम कब से ये कह रहे हैं कि वो पूरे खित्ते के अमन को तबाह करना चाहता है, ठीक है, वो एक बड़ी जंग छेड़ना चाहता है क्योंकि गजा में वो फेल हो गया है, तो वो एक बड़ी जंग में ही अपनी बका देख रहा है। जितनी जंग लंबी चलेगी उसी में ही वो उसका इक़्तिदार भी लंबा चलेगा, और उनको लगता है कि अमेरिका और नेटो के जरिए वो इस शिकस्त को जो है वो फतह में बदल सकते हैं। तो पहले तो जरा ये हकायक देखिए कि रीजनल वॉर इमिनेंट हो चुकी है, ये इनवर्टेबल हो चुकी है, और नेतन्याहू के प्लान्स क्या हैं। इजराइल इज नॉट इंटरेस्टेड इन पीस, इजराइल बिल्कुल अमन में इंटरेस्टेड नहीं है। यहां इस रिपोर्ट के अंदर अल जजीरा एक इजरायली मिनिस्टर के बयान को कोट कर रहा है, जिसमें इस्माइल हानिया की शहादत के बाद उसने लिखा, इजरायली मिनिस्टर ने, दिस इज द राइट वे टू क्लीन द वर्ल्ड ऑफ दिस फिल्थ, दुनिया से गंद साफ करने के लिए ये सही तरीका है। हानियाज डेथ मेक्स द वर्ल्ड अ लिटिल बेटर प्लेस। हानिया की जो शहादत है, उसने तो डेथ लिखा है, वो दुनिया को थोड़ी सी बेहतर जगह बना दे। तो अंदाजा करें इन शैतानी ताकतों ने, जिन्होंने पिछले 5 सदियों से, पता नहीं बल्कि 5 सदियों तो क्या इससे भी पीछे चले जाएं, दुनिया में क्या कुछ इन्होंने नहीं किया, और इस्माइल हानिया के बारे में ये बात कर रहे हैं जो कि पहले दिन से सीज फायर का प्रपोजल सामने रख रहे हैं। इजराइल इज डूइंग इट्स बेस्ट टू प्रोवोक इट्स एनिमीज इनटू कमिटिंग बेलिकोस एक्ट्स दैट इजराइल इटसेल्फ कैन देन यूज एन एक्सक्यूज टू कीप वेजिंग वॉर। इजराइल प्लान ये कर रहा है कि वो जो है ना सबको प्रवोक कर रहा है ताकि वो ऐसे एक्ट करें कि इजराइल उसको एक्सक्यूज बना के जंग को जारी रख सके। मैं आपको बता चुका हूं कि जो इस्माइल हानिया की शहादत है उसके पीछे बाकायदा मकासद हैं कि ईरान के पास कोई ऑप्शन ना हो कि वो अटैक ना करे, तो इसको भी वो एक जवाब बनाना चाहते हैं। जंग वो खुद छेड़ना चाहते हैं, सीज फायर वो खुद नहीं चाहते, अमन वो खुद नहीं चाहते, लेकिन इल्जाम लेबनान, शाम, इराक और ईरान के ऊपर और यमन के ऊपर धरना चाहते हैं, अपने ऊपर वो कोई इल्जाम नहीं लेना चाहते। इसलिए इस क्लेवर और शातिर दुश्मन से, शातिर और बुज़दिल दुश्मन से इसको जांचना, इसको समझना और फिर उसके मुताबिक लड़ना ये जरूरी है। आप इमोशंस में फैसले नहीं कर सकते। नेतन्याहू's गवर्नमेंट वांट्स अ रीजनल वॉर। इजराइल इज नाउ ट्राइंग टू पुश द होल रीजन इनटू अ ग्लोबल कन्फ्रंटेशन। ये बड़े सॉलिड हकायक हम आपके सामने रख रहे हैं कि रीजनल से भी वो ग्लोबल कन्फ्रंटेशन में लेकर जाना चाह रहे हैं। अब ये लाइन सुनिएगा, बड़ी ये जबरदस्त लाइंस हैं, अल जजीरा ही की रिपोर्ट है। व्हाट इज मोस्ट सरप्राइजिंग इज टू हियर अ पर्सन लाइक द सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, कि ये बड़ी हैरानी हुई कि जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहा यूनाइटेड स्टेट विल डिफेंड इजराइल, कि वो इजराइल को डिफेंड करेगा इस्माइल हानिया की शहादत के बाद। दे आर अलाउइंग इजराइल टू एक्ट एज क्रिमिनल फासिस्ट, कि वो इजराइल को अलाउ कर रहे हैं कि वो एक वैशी की तरह, एक क्रिमिनल की तरह सब को खिलाफ जो भी हमला करना चाहे वो करे। अटैकिंग एंड किलिंग पीपल इन लेबनन, लेबनन में लोगों को मार दे। अटैकिंग एंड किलिंग पीपल इन तेहरान, तेहरान में। अटैकिंग एंड किलिंग पैलेस्टीनियंस, कमिटिंग टेरिबल वॉर क्राइम्स लाइक जेनोसाइड
and collective punishment, and yet they want to defend the criminal, the aggressor, کہ وہ لیبنان میں لوگوں کو مارے, وہ شام میں, وہ عراق میں, وہ تہران میں لوگوں کو مارے, وہ غزہ میں, ویسٹ بینک میں لوگوں کو شہید کرے, ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود اس کو کھلی چھوٹ ہے اور اس کو ڈیفینڈ بھی کیا جائے گا. That is really very serious and it shows that the United States has no wisdom whoever in responding to what Netanyahu is doing. یہ بالکل صحیح بات ہے. امریکہ کے تھنک ٹینکس کیا لکھ رہے ہیں کہ امریکہ کو یہ جنگ سوٹ نہیں کرتی ہے, امریکہ کے یہ مفادات میں نہیں ہے. دیکھیں, آپ نے اپنی رٹ منوانی ہوتی ہے نا, تو رٹ تو آپ کی ہے, عرب کون سا آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں, آپ نے یہ جو جنگیں چھیڑی اسرائیل کی وجہ سے عراق اور شام, آپ خود کمزور مزید ہوئے, ایکسپوز ہوئے, اور اس کے ان جنگوں کے باوجود آپ کی رٹ قائم ہے, تو آپ کو کوئی چیلنج نہیں کرنے والا ہے. کیا جارڈن, مصر, سعودی عرب, قطر, یو اے یہ آپ کو چیلنج کریں گے جن کی سیکیورٹی آپ کرتے ہیں؟ تو کوئی بھی آپ کے خلاف کھڑا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ جنگ الٹا آپ کے خلاف گئی ہے, اس نے لوگوں کو ابھارا ہے آپ کے خلاف. افریقہ میں کیسے نیشنز آزاد ہوئی, اسلامک کنٹریز آزاد ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, چائنا اور رشیا کو زیادہ سپیس ملی ہے, یہ امریکہ کے تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں. تو نقصان اس نے اٹھایا ہے, ٹھیک ہے, ان کے سامنے غلام بن کر امریکی انتظامیہ نے کچھ یہاں سے فائدہ حاصل نہیں کیا ہے اور نہ یہ فائدہ حاصل کریں گے. They killed peace, not اسماعیل ہانیہ. انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو نہیں شہید کیا بلکہ امن کو مارا ہے. By assassinating ہانیہ they are destroying everything. اب یہ پہلے میں آپ کے سامنے یہ ثبوت رکھ رہا ہوں کہ ریجنل وار از imminent, یہ ہونے والی ہے, لمبا جنگ چلنے والی ہے, لیکن آگے چل کر پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا ان کے منصوبے کامیاب ہوں گے یا نہیں. لیکن یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ کی پلاننگ کر چکے ہیں, اور اس میں وہ امریکہ کو براہ راست چاہتے ہیں, جو ان کا پرانا خواب ہے. اسرائیل ایمز ٹو انوالو دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان وائڈر ریجنل کانفلکٹ, مطلب وہ فوجیں آئیں اور وہ خود لڑیں. یہ کتنے کہ لڑ سکتے ہیں؟ عراق وار میں ان کا ایک فوجی نہیں لڑا, شام وار میں ان کا ایک فوجی نہیں لڑا, لیبیا میں ان کا ایک فوجی نہیں لڑا, غزہ میں انہوں نے کون سی فتح حاصل کی. تو یہ امریکہ اور برطانیہ کے کندھوں پر ہی بدماش ہیں, اپنی ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے. اچھا یہ آپ دیکھیے, what see the Netanyahu is doing everything he can to prolong war and expand conflict. پوری وہ کوشش کر رہا ہے کہ جنگ پھیلے اور یہ جنگ لمبا ہو. Israel has been making efforts to extend and escalate the war to a broader regional scale. They also aim to involve the US in this conflict. جنگ کو لمبا کھینچنا چاہتے ہیں, بڑی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں اور امریکہ کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں. اب یہ والی لائن سنیے گا, Netanyahu's actions are intended to complicate the democratic campaign. اصل میں یہ ہے بائیڈن نے جو کیا نا, اب وہ خمیازہ بھگتے کہ ان کے ساتھ بھلائی کر کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہونا. یعنی یہ یہاں پر جنگ چھیڑ کر, چونکہ اس وقت ڈیموکریٹس جو ہیں ان کی حکومت ہے نا, بائیڈن ڈیموکریٹ سے ہے, تو ان کے پر تنقید ہو رہی ہے. اچھا ان پر دو طرفہ تنقید ہو رہی ہے, ایک وہ جو جویش لابی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ مور, اور دوسری طرف جو اسلامک عرب ووٹر ہے, باقی جو امریکنز ہیں, وہ کرسچن, وہ سارے کھڑے ہیں کہ تو یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. جہاں پر یہ بلنگن جاتا ہے وہاں پر وار کرمنل کے نعرے لگاتے ہیں خود امریکنز. تو وہ دو طرفہ مشکل میں ہیں, ٹھیک ہے. تو اس جنگ سے وہ اور مشکل کے اندر آئیں گے, وہ اور کمپلیکیٹ ہوں گے, کیونکہ دوسری طرف جو ٹرمپ کھڑا ہے, اب یہ اگلی لائن سنیں گے, اینڈ بوسٹر ڈونلڈ ٹرمپ پوزیشن بائی ایکسپینڈنگ دا اسکوپ آف دا وار. ٹرمپ ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اسرائیل کی حمایت نہیں کر رہے, یعنی وہ اس طریقے سے بھی گریل کر رہا ہے بائیڈن کو, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ساری ناکامی کے ذمہ دار بائیڈن کو کہہ رہا ہے کہ تم کچھ یہاں سے نتیجہ حاصل نہیں کروا سکے, اور وہ کہتا ہے کہ میں جنگیں بند کرواؤں گا. تو جو جنگ یہاں پر چھڑے گی اس کا بھی امریکنز کو غصہ ہوگا, اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں تو آ ہی رہا ہوں جنگیں بند کروانے کے لیے, تو اس سے ٹرمپ کو فائدہ ہوگا. تو ٹھیک ہے نا, تو یہ بڑے کمپلیکس چیزیں ہیں, یہ بڑے گہرے حقائق ہیں جو سمجھنا ضروری ہیں. تو یہ ان کے پلانز ہیں. لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ ایک تدبیریں ان کی تھیں اور ایک تدبیر اوپر والے کی تھی, تو کس کی تدبیریں جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں اور پریویل کرتی ہیں, تو کیا ان کے منصوبے کامیاب ہو جائیں گے؟ اب یہ ہم نے جانچنا ہے, اور بڑے سالڈ ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ یہ عبرتناک شکست کھائیں گے. یہ شیطانی وجود اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے, یہ آپ کو وقت بتائے گا. دا اسرائیل ریجیم ول بی دا بگیسٹ لوزر. اسرائیل جو ہے وہ اس ساری جو شطرنج جو بساط وہ بنا رہا ہے نا, اس کا سب سے بڑا لوزر وہ خود ہوگا. We believe the response will very harsh, and we think it would be a good idea for Israelis to leave any area that is close to any sensitive military infrastructure. کہ ایران کا رسپانس بہت ہارش ہوگا, اور یہ بہتر ہے اسرائیلیوں کے لیے کہ وہ کسی سینسٹیو ملٹری انفراسٹرکچر سے ذرا دور ہٹ جائیں اگر وہ بچنا چاہتے ہیں. The strikes will be significantly more painful.
بہت سگنیفیکنٹ اور بڑی پینفل سٹرائک ایران کرنے جا رہا ہے. Allies in the region, in Iraq, in Yemen, in Lebanon, they too will be the participating in strikes against the regime. یہ سب کے سب حصہ ہوں گے اور یہ 7 محاذوں سے حملہ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ہوگا. It's a major miscalculation. یہ جو اسرائیل کر رہا ہے اپنے حساب سے وہ گریٹر، مجھے بتائیے وہ غزہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ویسٹ بینک کو، وہ لیبنان کو، ادھر یمن کو اور ایران کو، تو ان کو ختم کر کے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. تو مجھے بتائیے وہ بنا لیں گے؟ مے بی اٹس سم تھنگ نیتن-یاہو وانٹس. یہ مدعا ہے، یہ لب لباب ہے اس پوری ویڈیو کا. ہم نے پیچھے آپ کے ساری تمہید آپ کے سامنے باندھی ہے. وہ کہتے ہیں بے شک یہی وہ چیز ہے جو نیتن-یاہو چاہتا ہے کہ ایک بڑی جنگ، بٹ وداؤٹ اے ڈاؤٹ، بغیر کسی شک کے، it will be the Israeli regime that will be the biggest loser. بے شک یہ نیتن-یاہو ہی ہے جس نے امن نہیں ہونے دیا، جس نے بڑی جنگ چھیڑ دی. کتنی افسوسناک بات ہے، مڈل ایسٹ کے لاکھوں لوگ جو آلریڈی لقمہ اجل بن چکے، مہاجرین، ایک تاریخ مطلب پچھلے 80 سالوں میں جو ظلم مڈل ایسٹ کے لوگوں کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے. تو نیتن-یاہو اب بدقسمتی کے ساتھ ایک اور بڑی جنگ میں لے گیا مڈل ایسٹ کے لوگوں کو. لیکن اس جنگ میں جو اصل نقصان اٹھائے گا، جو اصل جس کا خاتمہ ہوگا، جو بگیسٹ لوزر ہوگا، وہ یہ شیطانی وجود ہوگا. ڈیکیڈز آف اسیسینیشن انیبل ٹو تھوٹ پیلسٹینین ریزسٹنس. اب یہ دوسرا ثبوت ہے کہ دہائیوں پر جو اسیسینیشن مبنی ہے، مطلب دہائیوں سے یہ لیڈرز کی اسیسینیشن، لوگوں کو شہید کرنا، یہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ فلسطینی مزاحمت کو ختم نہیں کر سکا، تو یہ بھی نہیں ختم ہوگی. اور اسماعیل ہانیہ کے بارے میں وہ اس رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ ہانیہ ایز سم ون ہو واز دا ٹرو ٹو ہز اوریجن، ایک وہ شخص جو اپنی مٹی سے پوری طرح سے جڑا رہا. ہی پریکٹسڈ وٹ ہی پریچڈ. وہ کوئی منافق اور ہائپوکریٹ نہیں تھے. انہوں نے جو کہا، جو پریچ کیا، وہی پریکٹس کیا، جو کہا وہ کر کے دکھایا. اٹ از پاسبل دیٹ ہز سکسیسر مائٹ آلسو فیس اے سملر فیٹ. یہ بھی ممکن ہے کہ جو اس کی جگہ کے اوپر نئے لیڈر آئیں گے، وہ ان کی بھی وہی فیٹ ہو جو اسماعیل ہانیہ کی، یعنی کہ وہ بھی شہید ہو جائیں، ممکن ہے. Yet it remains clear that decades of the assassinations were unable to thwart Palestinian resistance. لیکن یہ بات طے ہے کہ چاہے اس کے بعد بھی لیڈر شہید ہوتے رہیں، یہ ریزسٹنس نہیں رکے گی جب تک کہ آزادی ہو نہیں جاتی، جب تک کہ فتح ہو نہیں جاتی. تو یہ بڑے اسپیشل حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں تل ابیب کی صورتحال کے اوپر، اور یہ بھی ہماری اس بات کو سپورٹ کریں گے. اور آپ دیکھیں گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے. تل ابیب سب سے سیکیورڈ ایریا، وہاں پر کیا صورتحال ہے، یہ بھی ایکسس آف ریزسٹنس اور ایران کا خوف ہے. ذرا دیکھ لیجئے، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. تل ابیب از آفیشلی دا ٹارگٹ. تل ابیب از دا آفیشلی ٹارگٹ، مطلب یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ تل ابیب اب نشانہ ہوگا. اینڈ دیر از اے تھریٹ ٹو کوریا اینڈ دا پاور پلانٹس ان دا ساؤتھ اینڈ نارتھ. اور خاص کر پاور پلانٹس جو ہے وہ پہلے فیز میں پہلی جو سٹرائکس ہوں گی وہ نشانہ بنیں گے تاکہ اسرائیل اندھیرے میں ڈوب جائے. فیئر ان تل ابیب. ان کو تو وہ 3 دارالحکومتوں کے اندر بمباری کر رہے ہیں، تو تل ابیب میں فیئر کیوں ہے؟ وہاں تو کسی لیبنان کے پاس F-35 نہیں ہے، تو پھر تل ابیب میں خوف کس بات کا ہے؟ سلائٹ موومنٹ ان دا اسٹریٹس. بالکل ہلکی سی موومنٹس گلیوں میں نظر آ رہی ہے، یعنی گلیاں خالی پڑی ہیں، بہت ہلکی کہیں پر لوگ نظر آ رہے ہیں. A famous ٹاور اسکائی کریپر از آلموسٹ ایمٹی، کہ جو ان کا سب سے بڑا اسکائی کریپر ہے، جو ان کا پکنک پوائنٹ ہے، وہ بالکل خالی ہے. اینڈ دا ہرزیلیا میونسپلٹی اوپن شیلٹرز، اور وہاں پر شیلٹرز کھول دیے گئے. کسی کے پاس F-35 نہیں ہے، F-16 بھی نہیں ہے، F-15 بھی نہیں ہے. تو تل ابیب میں کس چیز کا خوف ہے مجھے بتائیے. In the past minutes, a directive was issued to evacuate non-combat bases in the north as a distance of 40 kilometer from the fence line. حزب اللہ کے حملوں کے حوالے سے 40 کلومیٹر دور تک جو نان کمبیٹو بیسز ہیں ان کو خالی کروا لیا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. I recommend the city residents stock up on food and the canned goods. میں سب کو یہ کہوں گا کہ خوراک کو ذخیرہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے. نہ کوئی اسلامی ملک اپنے لشکر بھیج رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، سب سوئے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل خوراک سٹور کر رہا ہے. اسرائیل میں خوف ہے. تل ابیب کی گلیاں خالی ہیں، شیلٹرز وہاں پر کھول دیے گئے ہیں، پاور پلانٹس نشانے کے اوپر ہیں، اور وہ انسٹرکشنز یہ دے رہے ہیں کہ شیلٹرز میں رہیں اور خوراک ذخیرہ کر لیں، جنریٹرز رکھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. تو مجھے بتا دیجئے یہ کس چیز کا خوف ہے؟ یہ ان چند غیرت مند فورسز کا خوف ہے جو اس وقت میدان میں اتر چکی ہیں، جو صہیونیت کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ یا تو وہ ختم ہو جائیں گے
اور یا پھر وہ صہیونیت سے ٹکرائیں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ حق اور سچ کے لیے لڑنے والی فورسز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں، اگر وہ شہید ہو جاتی ہیں تو پھر اس جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے جو اوپر والی ذات ہے وہ پھر نئی فورسز کو پیدا کر دیتی ہے، اور ان شیطانی طاقتوں نے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ ان کا جو ڈیمائز، جیسے حسن نصر اللہ نے کہا کہ وہ قریب آ چکا ہے۔ اسرائیل کی ایروگنس اور دنیا ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا تو اسرائیل اس کرۂ ارض کے اوپر رہے گا یا پھر باقی دنیا رہے گی۔ یہ دونوں طاقتیں، اسرائیل اور باقی دنیا، ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کے بڑے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔